السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بس؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں صبح نیوز سن رہی تھی تو نیچے سرخی چل رہی تھی، ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ جس میں انقلاب عبداللہ زائی پہ 7 سال کا بچہ جس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. کہیں 14 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں 10 سال کا، کہیں 7 سال کا. کہیں بھی محفوظ نہیں ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں. گھروں سے جو باہر نکلیں، آخر گھروں سے باہر تو نکلنا ہی ہے، گھروں میں تو رہنا نہیں ہے. اور پھر بچہ چاہے 10 سال کا ہے، چاہے 14 کا، چاہے 7 کا، آخر تو ماں نے اسے کہیں بھیجنا ہے. خود تو نہیں جانا ہوتا، بچے کو ہی بھیجنا ہے کہ جاؤ یہ چیز فلاں لے آؤ، یہ کر لو، وہ کر لو. لیکن جب سے یہ حادثے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. حالانکہ جس طرح حادثہ ہوا، شور مچا، یہ ہوا، کچھ ہو جانا چاہیے تھا. کوئی سزا قرآن اور حدیث سے سزا دی جائے، باقی سزائیں چھوڑ دیں، پھانسی دے دو، وہ کر دو، وہ کر دو. نہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، وہ سزا دی جائے تو پھر شاید رک جائیں. زیادتی کی، بچہ بھی مار دیا. بچیوں کے ساتھ بھی یہی ہے. کب تک مائیں اپنی بچیوں کو اپنی چادروں میں سمیٹتی رہیں گی؟ کب تک باپ اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اٹھا کے باہوں میں لے کے قبروں میں بچاتے رہیں گے؟ کچھ خدا را کچھ خیال کیجیے. وزیر اعظم صاحب، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہماری پولیس کچھ خیال کریں ان ماں باپ کا. ان کے دکھ کو محسوس کریں کہ وہ کتنے دکھی ہیں. ہم سن کے دکھی ہیں اور وہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. ہاں، اب یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے ایسے کر لیا، ایسے کر لیا تو وہ بچ گیا ہے. قاتل پہچان کے لیے مار دیتا ہے، بچے کو پکڑا بھی جاتا ہے. بعد میں یہ ہو جاتا ہے کہ جی 72 لوگ پیچھے ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہے ان کی. 72 لوگ ہیں، بچ جاتے ہیں. وہ ایک زینب ہے تو کوئی دوسری ہے، قصور کی بچی ہے. قانون ظاہر ہے. پھر جب پولیس کچھ نہیں کرے گی تو پھر لوگ خود اٹھیں گے. جب لوگ خود اٹھیں گے تو پھر کہیں گے کہ ایسے ہو گیا ہے، ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. قانون بنائیں، قرآن اور حدیث سے قانون بنائیں، جو لکھا گیا ہے اس پہ عمل کریں. ایک دو ایسے سزائیں دیں تو یہ جرائم رکنے نہیں ہیں، کم ہو جائیں گے. دیکھیے، ماں باپ کا خیال کیجیے. بڑے جن کے بیٹے 14 سال کا بیٹا ہے، وہ باپ جو 7 سال کا ہے، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے. جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں وہ پھول سی بیٹیاں جو ہیں، ان کو دیکھ کے دیتی ہیں تو ان کو قبروں میں اتار رہے ہیں. ہوش کیجیے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اگر ہم لوگ دکھی ہوں گے، دیکھیں ہم لوگ دکھی ہیں تو دعائیں تو نہیں نکلیں گی کسی کے لیے. خدا را ہوش کیجیے. جن کے لگتے جگروں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، وہ لوگ کتنے دکھی ہیں. ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی؟ وزیر اعظم صاحب، کبھی پنجاب میں ہو جاتا ہے، کبھی کے پی میں ہو جاتا ہے، کبھی سندھ میں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا. دیکھ اس چیز کو سوچیں، اس چیز کو کہ دکھی دلوں سے دعائیں نہیں نکلتی. دعائیں لیجیے. ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اسلام
میں جو قرآن اور حدیث میں سزائیں دی گئی ہیں اس پر غور کریں. جرائم کم ہو جائیں گے. ختم ہونے والی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوں گے، لیکن کم ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی اجازت دیجیے. میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر کمنٹس کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.